أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی قابل احترام محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سلسلے کی تعلیم بہت پہلے سے رکھی گئی اور اس اجتماع سے متعلق پورے صوبے میں کوشش محنت کی گئی. الحمدللہ اجتماع معمول شروع ہو گیا. ہمارے اس اجتماع کی یہ پہلی مجلس ہے اور آپ حضرات پورے صوبے میں مختلف مقامات سے قربانیوں کے ساتھ مجاہدے کے ساتھ اس اجتماع میں تشریف لائے ہیں. اللہ حضرات کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے. اس لیے اس وقت سب سے پہلی بات جو آپ حضرات کے بیچ میں کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے یہاں آنے کو اللہ کے ہاں قبول کرائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرما لے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہاں اپنے آنے کو اس اجتماع کی تمام مجلسوں میں اپنی شرکت کو اپنے لیے ضروری سمجھیں. ہم یہاں اس کام کو سمجھنے آئے ہیں جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے اوپر ڈالی گئی ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری ہے دعوت اللہ کی. تو انشاءاللہ اس وقت سے لے کر کے دوشنبہ کی دعا تک مختلف مجلسوں میں ہمارے سامنے اس کام سے متعلق تفصیل سے باتیں بتائی جائیں گی. یہ کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس محنت کا یہ فائدہ ہے، نہ کرنے کا یہ نقصان ہے. یہ ساری باتیں ہمیں بتائی جائیں گی. اگر ہم ساری مجلسوں میں اپنی ذات سے شریک ہوں گے اور اہتمام کے مجلسوں کی شرکت کو اپنے لیے ضروری سمجھیں گے، ہمارے پیچھے جو مجمع آ رہا ہے وہ مجمع بھی اجتماعاتی ساری مجلسوں میں شریک ہوگا. آپ اولین صادقین میں سے مجمع انشاءاللہ اس کے پیچھے بہت آ رہا ہے. اس لیے آپ حضرات اگر اپنے طور پر مجلسوں کی شرکت کو اپنے ذمہ ضروری سمجھیں گے تو پیچھے آنے والا مجمع بھی اپنے وقت کی حفاظت کرنے کے اعمال میں شریک ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. اس لیے اس کو اللہ کی نعمت سمجھے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی اور اس مبارک اجتماع میں اللہ نے ہمیں پہنچایا. اس کی قدردانی یہی ہے کہ اس کی مجلسوں میں ہم شریک ہوں. اس لیے ہم سب عزم ارادہ بنائیں اور جب مجلس شروع ہو جائے ہم اس کی کوشش کریں کہ مجمع کے ساتھ مل کر کے بیٹھیں. اپنے بستروں کو جہاں ہے وہاں چھوڑ کر کے ہم مجلس کے ساتھ مل کر کے بیٹھیں. کیونکہ مل کر کے بیٹھنے پر جو فضیلت ہے وہ آواز سے پہنچنے پر وہ فضیلت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچے آواز تو ہمارے تک آ ہی رہی ہے، ہم وہاں اٹھ کر کے کیوں جائیں. نہیں، ہم اپنا گھر چھوڑ کر کے آئے، اپنے کاروبار کاموں کو چھوڑ کر کے آئے اور ایک مقصد لے کر کے آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مجلس میں شریک ہو کر کے مجلس کی باتوں کو سنیں. کریں گے انشاءاللہ کوشش. اسے جو حضرات پیچھے ہو آسانی کے ساتھ بغیر آواز پیدا کیے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کے مجلس کے ساتھ شریک ہو جائے. دوسری بات جو یاد کرنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو
تمام امتوں کے مقابلے میں افضل امت بنایا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم افضل امت ہو۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نبیوں کی امتوں کے مقابلے میں خیر امت اور افضل امت بتایا۔ تو خیر امت اور افضل امت کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ ایک دوسرے کے درمیان کی فضیلت کی بنیاد ہے یا تو حسن و جمال ہوتا ہے، یا علم ہوتا ہے، یا ہنر اور فن اور طاقت ہوتی ہے، یا کسی سے فضیلت کی بنیاد زندگی کا لمبا ہونا ہوتا ہے، یا کسی کی فضیلت کی بنیاد مال و دولت کا زیادہ ہونا ہوتا ہے۔ اب اس اعتبار سے اس امت کو اگر دیکھا جائے تو کیا پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کی عمر لمبی ہے، یا اس امت کے پاس علم زیادہ ہے، یا اس امت کے پاس طاقت زیادہ ہے، یا اس امت کے پاس ہنر مند زیادہ ہے، یا اس امت کے پاس ملک مال زیادہ ہے؟ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو پچھلی امتوں کے مقابلے میں ہمارے پاس فضیلت کی یہ چیز ہے جو میں نے عرض کی، اس کے مقابلے اس امت کو پچھلی امتوں کے مقابلے میں کم دیا گیا۔ اس امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان کی ہے، پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی۔ اس امت کے پاس اگر طاقت دیکھی جائے تو بہت معمولی ہے۔ پچھلی امتوں میں ایک امت ایسی گزری ہے کہ جن کے پاس ایسی طاقت تھی کہ ان کا دعویٰ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ موٹے موٹے درختوں کو یوں پکڑ کے پھاڑ دیا کرتے تھے، ان کو پھل توڑنے کے لیے درخت کو نہیں چلنا پڑتا تھا، پیڑ کو پکڑ کر کے ہلا دیتے تھے، سارا پھل نیچے آ جاتا تھا۔ ان کے پاس کتنی طاقت تھی؟ تو طاقت کے اعتبار سے پچھلی امت کے پاس بہت طاقت رہی، زندگی میں ان کی زیادہ، ہنر فن کے پاس بہت۔ ایک قوم گزری ہے، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو اور ہم سے یہ کہتے ہو کہ دیکھو تمہارے سامنے قوم نوح کا انجام، قوم عاد کا انجام، کہ اللہ نے ایک قوم کو پانی سے ہلاک کر دیا، دوسرے قوم کو اللہ نے ہوا سے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ کے پاس یا تو پانی ہے یا ہوا ہے، ہم کاریگر لوگ ہیں، ہم پہاڑوں میں مکان بنائیں گے اور ایسا مکان بنائیں گے کہ جس سے ہوا بھی ہمارا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور پانی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو انہوں نے پہاڑوں مکان بنایا، پہاڑوں مکان بنا لیا، ایسے وہ کاریگر۔ تو اگر فن اور کاریگری کے اعتبار دیکھا جائے تو پچھلی قوموں کے پاس ہم سے زیادہ فن تھا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں افضل امت نہیں بتایا، بلکہ اس امت کو افضل امت بتایا۔ افضل امت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ ہم نے تم کو جو خیر امت اور افضل امت بتایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تم کو دعوت اللہ کی ذمہ داری دی ہے۔ کیا دی ہے؟ کیا دیا ہے؟ دعوت اللہ کی ذمہ داری۔ اس امت کی فضیلت کی وجہ دعوت اللہ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ نے کیوں دی؟ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء کرام اسلام آئے، ان کے بعد دوسرے نبیوں کے آنے کا سلسلہ چل رہا تھا، اور اللہ کی ذات کا تعارف، دینی زندگی بنے، رسالت پر ایمان اور آخرت کا فکر آئے، یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تھا، اس لیے پچھلے نبیوں کے ذمے 3 کام تھے
اللہ پر اور اپنی رسالت پر ایمان لانا، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے کر کے چلنا، اور اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ تین کام یہ نبیوں کا تھا۔ اللہ پر اور اپنے ذات پر اپنی رسالت پر ایمان لانا، اللہ کے احکامات کو اپنی ذات سے پورا کرنا، اور اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ تین کام تھے نبیوں کے۔ پچھلی امتوں کے ذمہ دو کام تھے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے کر کے چلنا، یہ دو کام پچھلی امتوں کے ذمہ تھا، اللہ رسول پر ایمان لانا اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کا سلسلہ تھا، وہ سلسلہ آپ پر ختم کر دیا جا رہا ہے اور آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر کے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے چار کام دیے گئے۔ خوب دھیان سے بات کو سنیں، اللہ کی طرف سے آپ کو چار کام دیے گئے کہ اللہ پر اور اپنی رسالت پر ایمان لاؤ، اللہ کے احکامات کو اپنی ذات سے پورا کرو، اور اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ، اور اپنی زندگی میں ایک طبقہ ایک امت ایسی بناؤ کہ جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے، اور اپنے طور پر اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے لوگوں میں اللہ کے رسول کے احکامات کی دعوت دے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کام کیے، اللہ پر اپنی ذات پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے احکامات کو اپنی ذات سے پورا کیا، اور اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور اللہ کے احکامات کو بندوں تک پہنچانے کے لیے عملہ تیار کیا۔ یہ صحابہ کرام کی مکمل جماعت اللہ کے نبی تیار کی جو ان چاروں کاموں کو کرتی رہی، اور یہی اس امت کی ذمہ داری بتائی گئی، یہی اس امت کی ذمہ داری بتائی گئی۔ لہذا اس امت کے ذمہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ رسول پر ایمان لے آئے اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کو اپنی ذات سے پورا کرے، بلکہ اپنی ذات سے پورا کرتے ہوئے اللہ کے بندوں تک اللہ کے احکامات کو پہنچائیں گی، اور اللہ کے احکامات کو پہنچانے کے لیے عملہ بھی تیار کرے، تاکہ یہ سلسلہ قیامت تک چلے، تاکہ یہ سلسلہ، میری بات سمجھ آ رہی ہے، تاکہ یہ سلسلہ قیامت تک چلے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے خود یہ ساروں کام کرتے ہوئے صحابہ کرام کی جماعت تیار کی، اور صحابہ کرام کے چاروں کام انہوں نے اپنی ذات سے کیا، جس کے نتیجے میں ہمارا دین ہم تک پہنچا۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اس امت کے ذمہ اللہ رسول پر ایمان لانا بھی ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرنا بھی ہے، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا بھی ہے، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کے لیے عملے کو تیار کرنا، تاکہ ہمارے پاس بھی یہ دین کا دعوت کا کام چلتا رہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسی کے بنا پر اس امت کو خیر امت بتایا گیا، اسی بنا پر امت خیر امت ہے۔ اگر یہ کام یہ امت نہیں کرے گی کہ اس امت کے خیر امت ہونے کی دوسری اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اس امت کے اندر ملہم ہے، بہت بڑے صحابی ہیں، خلیفہ دوم ہیں، بڑا ان کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، ان کے بڑے فضائل ہیں، ان کے بڑے فضائل ہیں۔ وہ خود یہ بات کہتے ہیں، اور امت میں بہت بڑے عالم ہیں، امت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ خود
یہ فرماتے ہیں اگر ہم بھلائی کے سارے کام کرتے، خیر کے سارے کام کرتے، بھلائی کے سارے کام کرتے اور ساری عبادات پوری کرتے اور ہم دعوت اللہ کا کام نہ کرتے تو ہم خیر امت نہیں ہو سکتے، ہم خیر امت نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خود فرمانا ہے۔ لہذا اس امت کے خیر امت اور افضل امت ہونے کی وجہ دعوت اللہ ہے، اور دعوت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمے جیسے اور احکامات دیے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو سب سے بڑا حکم یہ دیا گیا۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا تمام فرائض میں سب سے پہلا فریضہ ہے، ایسے ہی احکامات کے اندر دعوت اللہ کا عمل سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے۔ اگر بندہ یہ حکم پورا کر رہا ہے تو اس حکم کے پورا کرنے پر اللہ کی طرف سے وعدے بھی ہیں مدد اور نصرت کے، اور اللہ کی طرف اللہ کے قرب کا دعوت اللہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور اگر یہ امت دعوت اللہ کی محنت پر نہیں ہے تو پھر اللہ کی مدد کے جو وعدے ہیں، اللہ کی مدد کے جو وعدے ہیں، دعوت اللہ کے بغیر یہ امت اس مدد کو حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ پاک نے جو مدد دعوت اللہ پر رکھی ہے وہ دعوت اللہ کی محنت کے ساتھ خاص ہے۔ اسی میرے بھائی بہن دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمارے آپ پر رکھی ہے اور ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنی ذات سے پورے دین پر چلتے ہوئے پورے دین کو لے کر کے امت میں چلو پھرو اور اس کی دعوت دو، تاکہ امت کے اندر 100% دین زندہ ہو جائے اور دنیا کا بسنے والا کوئی بھی انسان اللہ کے احکامات سے غافل نہ ہو اور سارے کے سارے اللہ کے احکامات پر کھڑے ہو جائیں، تاکہ سب کی دنیا اور آخرت بنے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے دین میں بتائی ہے۔ تو اس دین پر چلنا، پورے دین پر چلنا اور پورے دین کو لے کر کے امت میں پھرنا اور امت کو پورے دین پر آنے کی دعوت دینا، عقیدت کے ذریعے سے 100% امت کے اندر دین قائم ہو جائے۔ جب یہ بات وجود میں جائے گی تو امت کا ہر فرد اللہ کی مدد حاصل کرنے والا بنے گا، اور اللہ پاک نے دین پر جو وعدے کیے ہیں عمومی طور پر اللہ کے وعدے فرض پر بھی اور مجمع پر بھی اللہ کے سارے وعدے پورے ہوں گے، جیسے دور صحابہ کے اندر اللہ نے اپنے سارے مدد کے وعدے پورے کیے۔ دور صحابہ سارے اللہ کے مدد کے وعدے پورے نہیں کیے، اس لیے کہ وہ 100% دین پر قائم تھے اور 100% دین کی دعوت پر چل رہے تھے، تو ان کے ذریعے ان کے زمانے میں پورا دین ان کی زندگیوں کے اندر بھی تھا، دین کے سارے شعبے ان کی زندگیوں میں تھے، اور دین پر جو اللہ کے وعدے تھے وہ وعدے بھی پورے ہو رہے تھے، اور ان کے زمانے میں دین غیروں کی زندگیوں میں داخل ہو رہا تھا۔ بہت تھوڑے سے عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت کی محنت کی وجہ سے بہت تھوڑے سے عرصے میں دنیا کے اکثر حصوں تک وہاں سے کفر و شرک ختم ہو گیا اور ظلم سیاسی ماحول کی گندگیاں ختم ہو گئی، دین ایمان کی شکلیں دین کے سارے شعبے زندگیوں میں زندہ ہو گئے، اور پورے ماحول کے اندر پاکیزگی، صاف ستھرا معاشرہ اور بھلے انسان دنیا کے اندر کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ہوا کہ حضرت صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے جو کام کیا اس سے پورے معاشرے کے اندر کی گندگیاں ختم ہو گئی اور پورا معاشرہ صاف ستھرا بھلے انسان دنیا کے اندر وجود میں آ گئے، اللہ کے سارے وعدے پورے ہوئے۔ میرے بھائی دوستوں، اس دعوت کے کام کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی تھی، اس ذمہ داری کے پورا نہ کرنے کے نتیجے میں آج جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوگا کہ دین کی دعوت کی محنت سے ہمارے نہ ہونے کے نتیجے میں آج دین کا کوئی شعبہ 100% امت کے اندر قائم نہیں ہے، کوئی بھی شعبہ
چاہے اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاشرت سے ہو۔ ہم تین پانچ شعبوں میں اگر امت میں تلاش کریں تو دین کا یہ پانچوں شعبہ امت میں باقی نہیں رہا۔ جزوی دین ہم سب کے اندر پایا جا رہا ہے۔ کچھ ایمانیات کی باتیں اس اعتبار سے ہیں کہ ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے تو اپنے کو مومن مسلمان سمجھ رہے، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام کے بڑے بڑے احکام، اسلام کے بڑے بڑے شعبے ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، اگر کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ تو ایمانیات کے اعتبار سے بھی ہمارا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ آج اپنے ایمان پر ہم اس لیے مطمئن ہیں کہ اپنے ایمان کا مقابلہ ہم بے ایمانوں کے مقابلے لاتے اپنے کو، تو بے ایمانوں کے مقابلے میں ہمارا ایمان زیادہ معلوم ہوتا ہے، اپنے ایمان پر مطمئن ہے۔ یہ بات ہم سب کو اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہوئی ہے اور قیامت کے میدان میں ہم سے جو سوالات ہوں گے وہ سوالات کی بنیاد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں ہمارے ایمان کا مقابلہ صحابہ کے ایمان سے کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ ہمارے ایمان کا مقابلہ صحابہ کے ایمان سے ہوگا۔ اس لیے حکم ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ ہمارے ایمان کا مقابلہ قیامت کے میدان میں صحابہ کے ایمان سے کیا جائے گا۔ اب اگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے، لہذا یہ بات ہمیں یقین کے درجے میں رکھنا ہے کہ ہم سے جو اللہ کی طرف سے صحابہ جیسا ایمان کا مطالبہ ہے تو ہم میں سے ہر ایک کے اندر صحابہ جیسے ایمان کے بنانے کی استعداد ہے، صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، استعداد ہے۔ ہم نے کوشش نہیں کی، کوشش کے نہ کرنے کے نتیجے میں ہم صحابہ جیسا ایمان اپنا نہ بنا پا رہے، حالانکہ ہمارے اندر صحابہ جیسے ایمان کی بنانے کی اللہ نے استعداد رکھی ہے۔ یہ تو ہمارے لیے ہمارے ایمان کا مقابلہ قیامت کے میدان میں صحابہ کے ایمان سے ہوگا۔ اور عبادات کے اندر خوب دھیان سے سنیں، عبادات کے اندر کل ہماری عبادات کا مقابلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہماری نماز حضور کی نماز سے ملائی جائے گی، ہمارا روزہ، ہمارا حج عمرہ، ہماری عبادات نبی کی عبادات سے ملائی جائے گی۔ یہ نہیں چاہے جیسے نماز پڑھیں اور چاہے جیسی عبادات کریں، نہیں، ہم عبادات میں بھی آزاد نہیں کہ چاہے جیسے کریں، نہیں، ہمیں عبادات کے اندر طریقہ دیا گیا اور قیامت کے میدان میں ہماری عبادات کا مقابلہ حضور کی عبادت سے ہوگا۔ اب اگر ہماری عبادت حضور کی عبادت کے مشابہ ہوگی تو بیڑا پار لگ جائے گا، اور اگر ہم عبادات کے اندر آزاد رہیں اور ہمارے سے اس کی فکر نہیں آئی کہ ہم اپنی عبادات کو نبی کی عبادات کے مشابہ کریں، کیونکہ اللہ نے ایمان کا مقابلہ نبی کے ایمان سے نہیں کیا، کیونکہ نبیوں کا ایمان بہت اعلیٰ عرفہ، اس جیسا ایمان ہمارا نہیں بن سکتا۔ لہذا اللہ نے عبادات کے بارے میں ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنی عبادات کو نبی کی عبادت کے مطابق کرو، اور ایمان کے بارے میں کہا گیا تم اپنا ایمان صحابہ جیسا ایمان بناؤ۔ بات آئی سمجھ میں آئیو؟ اس لیے بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے اور اس بات کو اپنے اندر محفوظ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ایمان جو صحابہ کو حاصل ہوا تھا اور وہ اعمال جو صحابہ کرام نے اپنے عمل کو حضور کے عمل کے مطابق بنایا تھا، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے دین کی دعوت پر تھے۔ کس پر تھے؟ وہ اپنے دین کی دعوت پر تھے، اور یہ بات یقینی ہے
کہ جو اپنے دین کی دعوت پر ہوگا وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا اور اپنے دین میں وہ کامل ہوگا، چاہے وہ دین باطل ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی باطل دین کو بھی اپنی دعوت دلائے گا تو اپنے باطل دین پر بھی وہ مضبوط ہوگا، اس میں مستحکم ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے صحیح دین کی دعوت کرو گے تو اپنے صحیح دین میں ہمارے اندر استقامت بھی آئے گی، مضبوطی بھی آئے گی، اور ہم پورے دین پر قائم ہوں گے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو، اور پورے کے پورے دین میں آنے کے لیے اللہ پاک نے دعوت کی محنت رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ یہ دعوت کی محنت رکھی ہے۔ دعوت کی محنت کے بغیر نہ ہم اپنے ایمان میں کمال حاصل کر سکتے ہیں، نہ اپنے عبادات کے اندر کمال پیدا کر سکتے ہیں جب تک دعوت کی محنت نہ ہو، کیونکہ زندگیوں میں کمال پیدا کرنا، ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے اللہ نے دعوت کی محنت اتاری ہے۔ کیا اتاری ہے؟ کیا اتاری ہے؟ دعوت کی محنت اتاری ہے۔ اسی انبیاء کرام اسلام میں سارے نبیوں کو اللہ پاک نے دین کی دعوت کی محنت دے کر کے بھیجا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگیوں میں ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنا اور زندگیوں کے اندر تبدیلی لانا، ایمان کے اعتبار سے اور پورے دین کے اعتبار سے، اس کو بھی اللہ پاک نے دعوت کے ساتھ رکھا ہے۔ اگر دعوت کے بغیر زندگیوں میں کامل دین آتا، دعوت کے بغیر اگر زندگیوں میں کامل دین آتا تو اس زمانے میں جتنے مومن مسلمان ہیں سب کی زندگیاں کامل ایمان والی اور کامل دین والی ہوتی نہیں ہوتی؟ لیکن ہمیں دیکھ رہے ہیں خود ہماری اپنی زندگی میں کامل دین نہیں رہا، ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ہمارے اندر پورا کا پورا ذوق اور کمزوری ہے۔ خود اپنے اندر دیکھ لیں تو پوری عمر کا بھی یہی حال ہے، تو پتہ ہے چلا کہ زندگیوں میں کامل دین لانے کے لیے دعوت کی محنت ہے، زندگیوں کو کامل دین لانے کے لیے، کیونکہ اللہ پاک نے زندگیوں کے بدلنے میں دعوت کی محنت کو بہت بڑا دخل بتایا، اور یہی محنت اللہ کی طرف اتاری گئی ہے۔ اس لیے ہر نبی دین کی دعوت کی محنت لے کر کے آئے، اور ختم نبوت کے صدقے میں اللہ پاک نے یہ ذمہ داری ہم اور آپ کو دی ہے۔ اس لیے یہ بات جتنا ضروری ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، تو آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے اعتبار سے ایمان لانا، اور آپ کو آخری نبی کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی پر ایمان لانا کہ آپ نبی اور رسول بھی ہے اور آخری نبی ہے، اور قیامت تک کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ آخری ماننے کا معنی یہ ہے کہ انسانوں میں چاہے کتنا ہی فساد بگاڑا جائے، یہ انسان کتنا ہی اللہ سے دور ہو جائے، اللہ سے غافل ہو جائے، زندگیاں خواہشات کے مطابق گزارنے والے بن جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے کوئی نبی اور رسول اب قیامت تک نہیں بھیجیں گے۔ ہمارے نبی قیامت تک کے نبی ہیں، تو جب قیامت تک کے نبی ہیں تو انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے جو اللہ پاک نبیوں کو کام دے کر کے بھیجتے تھے، وہ کام ختم نبوت کے صدقے میں جس کو دعوت اللہ کہتے ہیں، وہ کام اللہ پاک نے اس امت کے ایک ایک فرد پر رکھا ہے۔ اس امت کے ایک ایک فرد پر اللہ نے پورے دین پر چلنے کی ذمہ داری ڈالی ہے، اور پورے دین کو پوری امت کے اندر پہنچانے کی بھی ذمہ داری اللہ نے اسی طریقے سے رکھی ہے جیسے پورے دین کو لانے کی ذمہ داری ڈال رکھی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم سب کو اللہ کا حکم پورے دین پر آؤ، اور ہم سب کو یہ بھی اللہ کا حکم ہے پورے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ، پورے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ، یہ ہمارے پاس ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، اگر ہم نے ذمہ داری پوری کی، اگر یہ ذمہ داری ہم نے پوری کی تو ہمارا ایمان حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ہوگا، مکمل ایمان ہوگا۔ اور اگر اس ذمہ داری کو ہم نے پورا نہیں کیا، دعوت اللہ کی محنت کو نہیں کیا، تو گویا کہ ہمارے ایمان میں ابھی کمزوری ہے، کمی ہے۔ وہ یہ ہے
کہ بگڑے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم دوسرے نبی کا انتظار کر رہے ہیں، دوسرے نبی کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ انسانوں کی ہدایت رہبری کے لیے اللہ نبی بھیجتے تھے۔ تو ابھی انسانوں کے اندر جو فساد بگاڑ آیا ہے، اس کمیوں اور کمیوں کو تعریف کو دور کرنے کے لیے اللہ نبی اور رسول بھیجے۔ اگر یہ کام ہم نے نہ کیا تو گویا کہ ہم کسی اور نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ حالانکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہمارے نبی پر ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے نبی کو نبی اور رسول بھی مانے اور آخری نبی اور رسول یقین کریں۔ اور آخری نبی اور رسول کا یقین کا معنی یہ ہوگا کہ نبی والے کام کو اپنا کام بنائیں، نبی والے کام کو ہم اپنا کام بنائیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نبی والے کام کو ہم اپنا کام نہیں بناتے تو گویا کہ بگڑے ہوئے انسانوں کی رہبری ہدایت کے لیے ہم کسی اور نبی کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ پاک کوئی اور نبی رسول بھیجیں گے نہیں۔ اب یہ کام اللہ نے ہمارے دل میں رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، دعوت کی ذمہ داری اللہ پاک نے ہمارے اوپر اسی طریقے سے ڈالی ہے جس طریقے سے اللہ نے اور احکامات ہمارے اوپر فرض کیے، ایسے دعوت کے کام کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے دین پر چلنا بھی ہے اور اپنی ذات سے دوسروں تک دین کو پہنچانا بھی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ اب یہ دعوت کی محنت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے احکامات بتائے، ایمان بتایا، ایمان سکھلایا، نماز بتائی، نماز سکھلائی، جیسے دین کے سارے شعبوں کو اللہ کے نبی نے بتایا بھی، سکھلایا بھی، عمل کر کے سکھلایا، چل کر کے سکھلایا۔ ایسے میرے بھائی دوستوں، نبیوں کا آنا اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت رہبری کے لیے ہوا کرتا تھا، لہذا اللہ پاک نبیوں کو دعوت اللہ کی محنت مقصد بنا کر کے دیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ مقصد بنا کر کے دیا کرتے تھے۔ نبی دعوت کی محنت کو لے کر کے آتے تھے، اللہ کی طرف سے مقصد بنا کر کے یہ عمل کیا جاتا تھا۔ تو یہ مقصد نبوت ہے، دعوت اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے جس طریقے سے اور احکامات کو بتایا بھی، سکھلایا بھی، ایسے اللہ کے نبی نے جو مقصد دعوت ہے، جو مقصد نبوت ہے، یعنی دعوت اللہ کے نبی نے دعوت کی محنت کو بتایا، دعوت کی محنت کو بتایا۔ دعوت کی محنت میں یہاں سے سنیں، دعوت کی محنت میں اللہ کے نبی کو جو حکم آیا، یا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ایک کملی اوڑھنے والے اب آپ کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا راحت بعد ھذا اليوم، اب آج کے بعد سے میرے لیے راحت نہیں رہی۔ آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، ماحول بالکل ناموافق ہے، کیونکہ آپ جب تشریف لائے تو آپ سے پہلے جو نبی آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضور تک میں 571 سال کا زمانہ ایسا گزر گیا جس میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، لہذا پوری دنیا کے اندر کفر شرک پھیل گیا، پوری دنیا میں کوئی توحید پر باقی نہیں رہا، پوری دنیا کفر شرک میں، بے حیائیوں میں، معصیت و گناہ میں اللہ سے غافل ہو کر کے زندگیاں گزار رہی تھی۔ ایسے موقع پر 571 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، تو پوری دنیا کے اندر اللہ کی توحید باقی نہیں رہی، یعنی لوگ کو مبتلا ہوئے۔ ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ میرے مطلب میں میری بڑائی بیان کرو، میری کبریائی بیان کرو، میرا خالق اور مالک ہونا بیان کرو، میرا رب ہونا بیان کرو، اور یہ بتاؤ کہ سب کچھ کرنے والی ذات میری ذات ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر سے اپنا
اپنا تعلق جوڑیں گے، ان کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہے ہیں اور اپنا انہیں معبود بنا دیے، ان کے درمیان میں ایک خدا کی دعوت دی جائے گی، یہ قبول کریں گے؟ ان کے لیے تو عجیب بات ہوگی۔ چنانچہ جب آپ نے دعوت پیش کی تو قوم کی طرف سے یہی بات کہے گی، قوم کی طرف سے یہی بات کہے گی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لفی عجاب۔ ارے اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر کے آپ ایک خدا کی بات کر رہے ہو، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ جس کام کو سارے خدا مل کر کے نہ کر پائے، اکیلا خدا کیسے کرے گا؟ یہ قوم کی طرف سے آپ کو کہا گیا، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا، لیکن آپ کو جب حکم دیا گیا تو آپ نے کام شروع کیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو اس وقت حرم کے اندر یعنی بیت اللہ کے اندر سے کام کی شکل نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ وہاں آپ کی دعوت کی لوگوں نے تائید نہیں کی، موافقت نہیں کی، بلکہ مخالفت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک تقریباً، نبوت کے 3 سال آپ نے مسلسل روزانہ صبح سے لے کر کے شام تک انفرادی دعوت، آپ نے گھر سے نکلتے تھے پورا دن لوگوں میں چل کر کے اللہ کی بڑائی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ سنے میرے بھائیوں، سن رہے ہیں؟ آج جو ہم سے کہا جا رہا نا انفرادی دعوت، وہی انفرادی دعوت اللہ کی مدد کو کھینچتی ہے۔ انفرادی دعوت اللہ کی غیبی نصرتوں میں نازل ہونے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ تو انفرادی دعوت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے انفرادی دعوت ہم کو سمجھائی۔ مسجد نہیں تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، 3 سال تک اور اس سے زیادہ تک اللہ کے نبی نے شروع میں آپ کی دعوت کے دن روز صبح کو نکلتے تھے اور پورا دن لوگوں میں دعوت دیا کرتے تھے، پورا دن دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ فضائل کی کتاب میں حدیث پڑھیں گے، ایک صحابی ہے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کا نام ہے حضرت خلیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ حدیث کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ آیا، میں نے دیکھا ایک نوجوان کو جو لوگوں میں توحید کی دعوت دے رہا ہے، لیکن جن کے بیچ میں جو دعوت دے رہا ہے ان میں تو کوئی ان کو تھوک رہا ہے، کوئی مٹی ڈال رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن وہ لوگوں کی خوشامد میں لگے ہوئے، لوگوں کو دعوت دے رہے۔ ان کی ان حرکتوں سے آپ متاثر نہیں ہو رہے، پریشان نہیں ہو رہے، برداشت بھی کریں دعوت بھی دے رہے، برداشت بھی کریں دعوت بھی دے رہے۔ یہاں تک کہ صبح سے دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں نے دیکھا ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کر کے پانی لے کر کے آئی، اس پانی سے اللہ کے نبی نے اپنے دستواروں کو دھویا، اپنے چہرے کو دھویا، اور آپ نے فرمایا کہ بیٹی اس بارے میں تم مطمئن رہو کہ تمہارے باپ کو کوئی اچانک تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے یا تمہارے باپ کو ختم کر دیا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بچی کو تسلی دی، اور میں نے پوچھا لوگوں سے کہ بچی کون ہے، تو لوگوں نے بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل کوشش نبوت پانے کے بعد لوگوں میں جا کر کے انفرادی دعوت کی تھی، کیا تھی؟ انفرادی۔ لہٰذا ایک عمل جو ہم کو دیا گیا ہے انفرادی دعوت کا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم جہاں بھی ہوں ہم انفرادی دعوت کو اپنی زندگی کا جز بنائیں۔ کیا بنائیں؟ کیا بنائیں؟ اپنی زندگی کا جز بنائیں۔ ہر ملنے والے کو ہم ایمان کی، دین کی، اسلام کی، لوگوں میں دعوت کی بات چلاتے رہیں۔ اس دعوت کے ذریعے سے خود ہم اپنی ذاتی زندگی میں اپنے دین میں مضبوط ہوتے جائیں گے اور ہمارے ایمان اعمال میں کمال پیدا ہوگا، کیونکہ دعوت جو ہے وہ داعی کے لیے ہوتی ہے۔ دعوت کس کے لیے ہوتی ہے؟ داعی کے لیے ہوتی ہے۔ تو اپنے ایمان و اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت انفرادی دعوت ہے، اور اللہ کی مدد کو لینے کا سب سے بہت ذریعہ انفرادی دعوت ہے، اور امت کے اندر دین پر چلنے کی اور پورے دین میں آنے کی استعداد کے پیدا ہونے کا سب سے بہت ذریعہ جو ہے وہ انفرادی دعوت کا عمل ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ایک سے انفرادی دعوت ہے۔
پھر کچھ دنوں کے بعد، پھر سالوں کے بعد حضرت ارقم کا تنوع ایمان لائے. پھر ان کے مکان میں رہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا. آپ وہاں تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے ہدایات دیتے تھے، اور پھر وہاں سے نکل کر کے لوگوں میں چل پھر کے دعوت کیا کرتے تھے، لوگوں میں چل پھر کے دعوت کیا کرتے تھے. لہذا دوسری چیز جو ہمیں آپ کے عمل سے معلوم ہوئی کہ دعوت کی محنت کے لیے اگر ہمارے پاس مسجدیں ہیں تو سب سے اعلیٰ چیز یہ ہے کہ ہم دعوت کے سارے کام کو اپنی مسجد سے چلائیں گے. لیکن اگر ہم ایسی جگہ ہیں کہ ہمارے پاس مسجد نہیں، ہم دور دراز علاقے میں ہمارے پاس کوئی ایسا کیا ٹھکانا نہیں ہے، نہ مسجد کی شکل میں یا مسلح کی شکل میں، تو ابتدائی دعوت کی بحث میں نے بتائی. اور اگر ہمارے پاس مسجد ہے تو یہ سارا کام مسجد سے کریں گے. اور اگر ہمارے پاس مسجد نہیں ہے تو ہم کوئی مسلح کوئی ٹھکانہ بنائیں گے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حرکت کو اپنا مسلح بنا کر کے اور اپنے دعوت کا ٹھیا بنا کر کے آپ نے وہاں سے کام شروع کیا. آپ نے وہاں سے کام شروع کیا، کیونکہ ہمیں تو ہر حال میں دعوت کا کام کرنا ہے. اتنی بات ہم سب یقین بنائیں اور اس کو اپنی جی پر لیں کہ ہمیں دعوت اللہ کی محنت کو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہمارے ایمان اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے سب سے مؤثر اللہ کا یہ حکم ہے اور ہر حال میں کوئی کو کرنا ہے. اگر دعوت اللہ کی محنت کو کریں گے تو اللہ کی بڑے حکم کو پورا کریں گے، اس پر اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، اس پر اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت بنائے گا. اور اگر دعوت اللہ کی محنت نہیں کریں گے تو اللہ کی ہم پہ نافرمانی ہوگی، اللہ ہم سے ناراض ہوگا، ناراض ہو کر کے ہم دین سے بھی دور ہو جائیں گے اور اللہ کی جو مدد ہے وہ مدد بھی نہیں آئے گی. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ناراض ہو کر کے ہمارے لیے دنیا میں بھی ہمارے لیے بے چینیاں، زندگی کے اندر الجھنیں پریشانیاں رکھیں گے. اور اس حکم کو پورا نہ کرنے کے لیے موت کے بعد زندگی میں اللہ پاک ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مدد فرمائے. کیونکہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو یاد رکھیں میرے بھائی اور دوستوں، اس امت کا ایک ایک فرد، خوب دھیان سے سن لیں، اس امت کا ایک ایک فرد پوری دنیا کے سارے انسانوں کا ذمہ دار ہے. جیسے پوری دنیا کے سارے انسان اجتماعی طور پر ایک ایک فرد انسانیت کے ذمہ دار ہے، ایسی اس امت کا ایک ایک فرد دنیا کے سارے انسانوں کا ذمہ دار ہے. اگر ہمارے ہوتے ہوئے اللہ کا کوئی بندہ اس کی موت کفر پر ہو گئی، اس کی موت شرک پر ہو گئی، اس کی موت نافرمانی پر ہو گئی، اس کی موت اللہ کے احکامات کو توڑ کے ہو گئی، تو سوال قیامت کے میدان میں ہم سے ہوگا کہ تمہارے ہوتے ہوئے میرا یہ بندہ کفر اور شرک پر کیوں بنا. اس بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسے نبی کے طرح کو سب سے بڑا غم جو تھا وہ یہی تھا، سب سے بڑا غم جو تھا وہ یہی تھا کہ میری امت کا کوئی فرد اس دنیا سے کفر اور شرک نہ جائے. ایک ایک کے لیے آپ پیچھے رہتی ہے، ایک ایک کے لیے پیچھے رہتی ہے. اللہ کے لیے بتایا گیا کہ ایک یہودی بچہ، نوجوان بچہ وہ بیمار ہے. اللہ کے لیے تشریف لے گئے اس کی طرف تشریف لے گئے اور اس کے سرانے بیٹھ گئے. اس کو ایمان کی دعوت دی. اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ دیکھا کہ جو حضور کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لو. اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کی تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکان سے یہ کہتے ہوئے باہر تشریف آئے کہ تمام سب اس نے اپنے بندے کو ہمیشہ کی جہنم سے بچا لیا. آپ کے سامنے سے جنازہ گزرا، پوچھا گیا کہ آپ نے کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہودی کا جنازہ ہے. آپ بے چین ہو گئے اور آپ تڑپ اٹھے کہ یہ آدمی کون مر گیا، اب ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، کبھی اس کو ٹھنڈا پانی میں نہیں گا، کبھی کوئی رات نہیں ملے. صحابہ نے گیا یہ یہودی تھا، فرمایا ہاں میرا امتی تھا. اگر یہ ایمان میں مرتا ہمیشہ کی راحت میں چلا جاتا، کفر مر گیا ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا.
یہ ایک عمل کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے ہم سب کو یہ بتایا کہ ہم سب کے اندر بات کی فکر ہو کہ ایک ایک فرد انسانیت کے اندر کے لیے ہمارے دل میں درد ہو، ہمارے دل میں غم ہو، ہمارے دل میں فکر ہو کہ کیسے دنیا کا ایک ہی انسان اللہ کو جاننے پہچاننے والا بن جائے، اللہ کی فرمانبرداری پر آ جائے، رسول کی رسالت پر آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے اور زندگی اس طریقے بنا لے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ زندگی ہم انسانوں کو دی ہے، اس کو زندگی بن جائے تاکہ اس کی بھی دنیا اور آخرت اللہ بنا دے۔ یہ ہمیں چاہے کہ فکر ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ہمیں دوسرا عمل بتایا، اگر ہمارے پاس مسجد ہے تو سارا کام مسجد سے کریں گے، اور اگر ہمارے پاس مسجد نہیں ہے تو کوئی ٹھکانہ بنا کر کے ہم دعوت کا کام کریں گے۔ 13 سال مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کام کیا۔ جب صحابہ کرام کی تعداد 39 کی ہو گئی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے تقاضا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب چلے کھل کر کے لوگوں کو دعوت دی جائے، اعلانیہ دعوت دی جائے، حرم میں چل کر کے دعوت دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں، قوم میں ابھی ہماری دعوت کو سن کر کے وہ برداشت نہیں کریں گے، تھوڑے ہیں، ہمارے ساتھ جاتی کریں گے۔ لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، حضور کو لے کر کے سارے صحابہ ساتھ لے گئے، مسجد حرام کے اندر بیٹھ گئے کہ سب سے پہلا خطبہ، سب سے پہلی تقریر ہے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حرم کے اندر کھلے طور پر دی ہے۔ دعوت دینا تھا کہ سارے بے ایمان جو حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹوٹ پڑے، سب نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا، سیدنا وسیلوں کی پٹائی کی، بہت بری طرح اس کو مارا گیا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ سیدنا وسیل رضی اللہ عنہ اب وہ بچیں گے نہیں، اس مار میں، اس چوٹ میں ان کی وفات ہو جائے گی۔ ان کے خاندان کے لوگ آئے، ان کو قبر اٹھا کر کے گھر لے گئے، پورا دن ان کو بلاتے رہے، سب کو یقین تھا ہمارے بچیں گے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترغیب باقی تھی۔ شام کو ہوش آیا، حضور کے بارے معلوم کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ حرم میں دعوت دی تو چاروں طرف سے مخالفت ہوئی اور پٹائیاں کی گئی، پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن کھلے طور پر حرم کے اندر سارے ایمان والوں کو ان کے قوم قبیلے کے لوگوں نے حرم کے اندر پٹائی کی۔ تو یہ دعوت ہے، اس دعوت کی محض اللہ کے نبی نے ہمیں عمل بتایا۔ مسجد حرام میں گیا اور وہاں دعوت آپ نے پیش کی 13 سال مکی زندگی میں۔ پھر آپ مکے سے نکل کر کے آپ مدینہ تشریف لائے۔ مدینے میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد بنائی۔ مسجد برف سے نبی اللہ کے نبی خود شریک ہے، خود شامل ہے اس کی تعمیر میں، اور کوئی اعلیٰ درجے کی ہمارے زمانے کے بعد مسجد نہیں، بلکہ کھجوروں کے تنوں کے اس کے اندر کھمبے بنائے گئے، ٹکیاں لگائی گئی، کھجوروں کے پتوں کے سامنے چھایا بنایا گیا۔ اللہ کے نبی نے وہ مسجد بنائی اور مسجد بنا کر کے اپنے آپ کو بھی اور تمام صحابہ کرام کو مسجد سے جوڑ دیا، اور مسجد کو اعمال دعوت اور اعمال عبادت سے آباد کیا۔ یہ بات آج ہم کو کہی جا رہی ہے، ہماری دعوت کی ساری محنت، یہ بات ہم کو یقین بنائے، دعوت کے اعمال میں جتنے اعمال بتائے جا رہے ہیں یہ سارے اعمال وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے صحابہ کو اس پر چلایا ہے، وہی کام ہمیں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بتایا نہیں گیا تھا، اس کے نتیجے کام ہم کو نیا معلوم ہو رہا ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں، جب یہ بات اس امت سے کہی جاتی ہے کہ ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے دعوت کی محنت کو اللہ پاک نے سب سے مؤثر عمل بتایا ہے، تو ہماری یہ بات سوچ میں نہیں آتی یہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ حالانکہ وہ بات ہے کہ جو تمام نبیوں کے ساتھ تھی، اور امام الانبیاء نے اسی پر اپنے آپ کو کھڑا کر کے 120 صحابہ کرام کو دعوت کی محنت میں کھڑا کیا تھا۔ مختصر ہے میرے بھائیوں، مسجد نبی کے اندر اللہ کے نبی نے یہ سارے اعمال قائم کیے، اعمال عبادت بھی اور اعمال دعوت بھی۔ اس مسجد کے اندر عبادات بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے،
اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، وہاں ایمان کے بھی حلقے لگ رہے ہیں، قرآن کے بھی حلقے لگ رہے ہیں، اور آنے والوں کو دین سکھایا بھی جا رہا ہے، اور وہاں سے اللہ کے راستے میں لوگوں تک دین کی بات کو پہنچانے کے لیے جماعتوں کو ہدایات دی جا رہی ہے۔ جو جماعتیں کام کر کے آ رہی ہیں اس مسجد کے اندر ان کی کارگزاری دی جا رہی ہے، کہ جو ہدایات دی گئی تھی کام ویسا کر کے آئے ہو یا کیا کر کے آئے ہو، ہدایات بھی دی جا رہی ہے، واپسی کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، اور ان کو اور ان کی کارگزاریاں بھی دی جا رہی ہے۔ یہ سارا ماحول مسجد نبی کے اندر اس طریقے میں قائم تھا۔ سنو، آج ہم سب سے بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرو، تو مسجد نبی 24 گھنٹے اعمال دعوت سے، اعمال عبادت سے آباد تھی۔ ہمیں جو بات کہی جا رہی ہے اسی لیے کہی جا رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی اس مسجد کو 24 گھنٹہ آباد کیا، اعمال دعوت سے کی، اعمال عبادت سے کی۔ ان صحابہ کرام کی ترتیب یہ تھی کہ بہت سے صحابہ تو وہ تھے جو 24 گھنٹے کے لیے مسجد نبی میں آگے پڑھ گئے، مسجد نبی میں آگے پڑھ گئے۔ کھانوں کو ملا کھایا، نہیں کھانوں کو ملا پاک کیا، لیکن 24 گھنٹہ آ کے رہیں گے وہاں۔ بہت سے صحابہ وہ تھے جو آزادی مسجد کو، آزادی اپنے گھر کے کاروبار کو، آدھی رات مسجد کو، آدھی رات اپنے گھر والوں کے لیے، یہ ترتیب بنا کر کے بہت سے صحابہ کی ترتیب یہ تھی۔ بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جو ایک ہی مسجد کو، ایک ہی اپنے گھر بار کو، ایک رات پوری مسجد کو، اگلی پوری رات اپنے گھر والوں کو، اس ترتیب سے صحابہ کرام نے مسجد نبی کے لیے اپنے اوقات کی ترتیب قائم کی۔ یہی بات ہم سب سے کہی جا رہی ہے کہ اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال دعوت سے، اعمال عبادت سے آباد کرو، یعنی مسجد کے اندر عبادت والے اعمال بھی ہوں، مسجد مساجد کے اندر نماز بھی شوق کے ساتھ پڑھی جائے، نوافل کے اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جائے، سارے اعمال کرتے ہوئے سارے اعمال کی جائے، اور مسجد کے اندر قرآن پاک کا حلقہ بھی لگے، سب لوگ قرآن پاک کو سیکھیں سکھائیں، حدیث کا حلقہ لگے، سب لوگ حدیث کو سیکھیں سکھائیں، سب لوگ ایمان کا حلقہ لگے، اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو توحید کی دعوت دیں، آخرت کی دعوت دیں، جنت و جہنم کے تذکرے کریں، تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کئی بار نجدد ایماننا، اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا اکثر بذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی دعوت میں لاؤ، یعنی لا الہ الا اللہ کو جتنا بھی دعوت میں لاؤ گے، جتنا اس اللہ کی توحید کا اپنے مذاکرے میں لاؤ گے، تمہارے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوگا، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات و صفات کا تمہارے اندر انتظار آئے گا، اللہ کی قدرت کا یقین آئے گا، جنت و جہنم کا یقین آئے گا، اور ایسا یقین بنے گا کہ اگر ایمان کے خلاف، دین کے خلاف، ایمان کے خلاف کہیں کسی موقع پر کوئی عمل آئے گا تو ایک مسلمان اس موقع پر یہ کہہ دے گا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں مسلمان ہوں، جیسے صحابہ کرام جب وہ اپنے دین کی دعوت کے ذریعے سے اپنے ایمان میں کمال درجے پر تھے تو مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی ان کو کوئی ایمان سے ہٹا نہیں سکا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا، ان کے سامنے یہ پیشکش کی اگر ہمارا مذہب قبول کر لو تو آدھی صدر کا مالک بنا دیں گے۔ انہوں نے قبول نہیں کیا، اس نے ان کے سامنے بڑے بڑے پیگ میں پانی یا تیل کھولوایا، دو قیدیوں کو اس میں ڈالا، دونوں قیدی پکوڑا بن گئے، جو انجام ان قیدیوں کا ہوا ہے یہی تمہارا ہوگا، اگر بات مان لو تو آدھی سلطنت کے بادشاہ بن جاؤ، نہیں تو تم بھی مرنے کے تیار جاؤ، کہا تم جو بھی چاہو کرو، ہم تمہاری گرفت میں ہیں لیکن ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔
کیونکہ ایمان کو ہم پلک جھپکنے کے برابر نہیں کر سکتے، کیونکہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر ہم اپنے ایمان سے ہٹیں تو ہماری ہلاکت ذاتی ہے، کیونکہ موت کے بعد کی زندگی میں جو جہنم ہے وہ برا ٹھکانہ ہے، وہ اللہ نے بے ایمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اور میں وہاں جان نہیں چاہتا، میں مسلمان ہوں، کبھی میں اپنے اسلام سے پھر نہیں سکتا، اپنے ایمان کو میں چھوڑ نہیں سکتا، تم جو چاہے کر لو۔ تو یہی بات میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ہم اپنے دین کی دعوت کے ذریعے سے اپنے ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کر لیں گے تو چاہے جو سے ماحول میں جائیں گے، چاہے جو حالات ہمارے پر آ جائیں گے، چاہے جو سی شکل ہمارے پر آ جائے گی، چاہے جو سی شکل آ جائے گی، کوئی حال ہم کو ہمارے ایمان سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی حال ہم کو۔ اور اگر ہم نے دین کی دعوت پر نہیں ہے، سنو میرے بھائیوں، اور اگر ہم اپنے دین کی دعوت پر نہیں ہے تو ہم اپنے دین پر چلنے میں حکومتوں کے تابع ہو جائیں گے۔ کس ہو جائیں گے؟ کس کے تابع ہو جائیں گے؟ حکومتوں کے تابع ہو جائیں گے، ماحول کے تابع ہے، ماحول نہیں ہے، موقع نہیں ہے، قانون یہ بن گیا ہے، حالات ایسے نہیں ہیں، اور حالات ایسے نہیں ہیں، پھر اپنے دین پر چلنے میں ہم حکومتوں کے تابع ہو جائیں گے، اور دین میں چلنے میں ہم حکومتوں سے پوچھ بھی کریں گے، ہم نماز پڑھیں، ہم اسے پوچھ کے نماز پڑھیں گے، ہم نماز پڑھیں، ہاں اگر اپنے دین کی دعوت پر نہیں ہوں گے تو اپنے دین پر چلنے میں ہم حکومتوں کے تابع ہو جائیں گے، اور اگر ہم اپنے دین کی دعوت پر ہوں گے، دین کی دعوت پر ہوں گے تو کوئی بھی فرد یا کوئی بھی حکومت ہم کو ہمارے دین سے نہیں ہٹا سکتی، ہم کو ہمارے دین سے نہیں ہٹا سکتی اگر ہم اپنے دین کی دعوت پر ہوں گے۔ چنانچہ جیسے میں نے عرض کیا کہ عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے وہ عیسائی بادشاہ اپنے ملک کے اندر، اپنے محل کے اندر، اپنے وزیروں کے درمیان میں، اپنے محل کے اندر اپنی ساری طاقت اور قوت جو حکومت کی حاصل تھی، اس سب کے ہوتے ہوئے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو ان کے دین سے نہیں ہٹا پایا، اس کے سامنے پوری حکومت جھک گئی، پوری حکومت جھک گئی، عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ کے سامنے پوری حکومت عیسائی جھک گئی اور مجبور ہو گئی، کہنے لگا کہ میری پیشانی کا بوجھ لے لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ مجبور ہو کیا کہا؟ میری پیشانی کا بوجھ لے لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ سن لو میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے دین کی دعوت کرو گے تو اللہ تعالیٰ حکومتوں کو ہمارے تابع کر دیں گے، حکومتوں کو ہمارے تابع کر دیں گے، اور اگر ہم اپنے دین کی دعوت پر نہیں ہوں گے تو حکومتوں کو ہمارے پر مسلط کر دیں گے، حکومتوں کو ہمارے پر مسلط کر دیں گے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر یہ اعمال شروع کر دیے، اور یہ مسجد کے اندر یہ سارے اعمال قائم کیے، اور وہیں سے مسجد نبی کے اندر صحابہ کرام ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر کے اپنے ایمان میں کمال پیدا کر رہے ہیں، اعمال کے مذاکرے کے ذریعے سے اعمال کے اندر حقیقت پیدا کر رہے ہیں، اللہ کی ذات و صفات کا مذاکرہ کر کے اللہ کی ذات و صفات کی حقیقت پیدا کر رہے ہیں، اور مسجد کے ماحول میں رہ کے پورے دین کو اپنی دعوت کے ماحول میں لا کر کے پورے دین میں کمال پیدا کر رہے ہیں، اور وہاں سے نکل کر کے صحابہ کرام اپنے گھروں میں لاتے تھے، اور اپنے گھروں میں جا کر کے ان کو جو کچھ مسجد میں دین سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، حدیث سیکھتے تھے، ایمان سیکھتے تھے، وہ جو کچھ سیکھتے تھے وہ جا کر کے اپنے گھر والوں کو سکھاتے تھے۔ لہذا اہل سنت یہ ہے، صحابہ کرام کی سیرت کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ پورا دین مسجد کے ماحول میں سیکھو، اور مسجد کے ماحول سے سیکھ کر کے اپنے گھروں میں جا کر کے گھر والوں کو دین سکھاؤ، اس سے گھر گھر میں دین جائے گا۔ اور جو مسجد کے اندر دین کا ماحول ہوگا، دعوت کا ماحول ہوگا، ایمان کے حلقے ہوں گے، قرآن کے حلقے ہوں گے، دین کے حلقے ہوں گے، تو یہ بات بھی یقینی بناؤ، پھر امت کے اندر کی جہالت کو اللہ مسجد کے اندر کی ماحول کے ذریعے سے ختم فرما دیں گے،
اور اگر مسجد کے اندر یہ دین کے اعمال کے حلقے نہ قائم کیے اور دینی اعمال اور دعوت کے اعمال اگر مسجد میں قائم نہ ہوئے تو میری یہ بات یقین بناؤ امت کی اندر کی جہالت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. امت کے اندر کی جہالت سے ختم ہوگی تو مسجد کے ان اعمال کے ذریعے ہوگی. کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور ہر مسجد سے ہر ایمان والے کا گہرا تعلق ہوتا ہے. اور مسجد میں آنا ہر ایمان والا اپنی ضرورت سمجھتا ہے. اور جب مسجد کے ماحول میں یہ اعمال قائم ہو گئے تو ہر آنے والا مسجد کے اندر اپنے دین اپنی ضرورت کا دین اپنی ضرورت کا ایمان اپنی ضرورت کا دین وہ مسجد سے حاصل کرے گا. لہذا امت کی جہالت کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر اعمال دعوت اعمال عبادت اور دین کے حلقے قائم کیے جائیں تاکہ امت کی جہالت ختم ہو. امت کی جہالت میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے میرے بھائیوں ایک طرف امت کی جہالت ختم ہوگی دوسری طرف گھروں کے اندر کا ماحول دینی بنے گا. اگر مسجد کے اندر یہ اعمال قائم کیے گئے اور مسجدوں میں رہ کر کے ہم نے اپنے آپ کو ان حلقوں میں بیٹھنے کا پابند بنایا یہاں سے ہم دین لے کر کے اپنے گھروں میں جا کر کے اپنی ماں کو اپنی دادی کو اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو گھر کے ایک ایک فرد کو ہم مسجد کا جو سبق ہم نے یاد کیا ہے وہ جا کر کے سنائیں گے تو اس سے ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کے اندر دین کا علم جائے گا اور وہ بھی مضبوطی کے ساتھ جائے گا. کیونکہ دین کا علم کتابوں کے ذریعے سے بھی حاصل کیا جائے گا اور وہ بھی بہت سے ذریعہ ہے. کتاب بھی ایک ذریعہ ہے دین کے علم کو حاصل کرنے کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ علم جو صحبت کے راستے سے آتا ہے صحبت والا علم کتاب والے علم کے مقابلے زیادہ مضبوط ہوگا. جب آپ خود اپنے گھر میں مسجد میں گھر میں جا کر کے اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے آپ ان کو وہ چیز سکھاؤ گے جو سیکھ کر کے آپ مسجد سیکھے ہو تو گھر کے افراد میں وہ دین مضبوطی کے ساتھ جائے گا اور ان کے اندر وہ علم جماؤں کی شکل میں ہوگا. یہ حضرات صحابہ کرام ان کے زمانے میں دین کے علم کے سیکھنے کے ایسی شکل نہیں تھی. تو اس زمانے میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے قائم فرما دی. یہ شکلیں نہیں تھی مکاتب نہیں تھے مدارس نہیں تھے دینیات کے مدرسے قائم نہیں تھے. لیکن صحابہ کرام میں کتنی صحابیات ایسی ہیں جو فتویٰ دینے کے مقام پر یعنی ان کے پاس اتنا علم تھا کہ اس علم کے اعتبار سے وہ فتویٰ دینے کے مقام پر تھی. وہ فتویٰ دیا کرتے خود اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود ان کے پاس اتنا علم تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کسی مسئلے میں ان کے پاس حل نہیں ہوتا تھا پریشان ہوتے تھے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے تو صحابہ کرام چل کر کے آتے تھے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور وہ مسئلہ رکھتے تھے. اما جان اس مسئلے کا حل قائم تھی کہ مسئلہ یوں نہیں ہوا ہے. آدھے سے آدھا علم اللہ پاک نے امت کو اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے دیا ہے. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اما جان نے کون سے مدرسے پڑھا تھا. میں مدرسے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. کبھی آپ نے سوچو یہ مدرسے کی مخالفت کر رہا ہوں. نہیں, مدرسہ تو اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا اسلام کا قلعہ ہے. اللہ نے بہت بڑی نعمت اس امت کو دیا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے بچے علم حاصل کر رہے ہیں, اللہ حضور کو جاننے پہچاننے دین کا علم حاصل کریں. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں آپ کو تو دعوت کا وہ بتا رہا ہوں جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیا تھا. مسجد نبی کے اندر یہ سارے اعمال قائم تھے اور اس کے ذریعے گھر گھر کے اندر دی جا رہا. لہٰذا یہ عمل بھی ہم سب کو اپنی مسجدوں میں قائم کرنا ہے. اگر مسجدوں میں یہ عمل قائم ہوا اور جا کر کے ہم نے اپنے گھر کے اندر بھی تعلیم کا حلقہ قائم کر کے ہم نے مسجد کا سکھا ہوا سبق گھر کے
افراد میں اس کا مذاکرہ کیا تو انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول دینی بنے گا، ایمانی بنے گا. ہر فرد کے اندر دین انشاءاللہ آنا شروع جائے گا اور پورے گھر کا ماحول دینی بن جائے گا. ہماری مقصورات کے اندر بھی، ہمارے مردوں کے اندر بھی، ہمارے بچیوں کے اندر. اور اگر یہ عمل اپنے گھروں کی تعلیم کے حلقے کا جو صحابہ کے گھر گھر میں قائم تھا ہم نے قائم نہ کیا اور گھر کے افراد کو ہم نے اس کے لیے تیار نہ کیا، تو صرف یہ نہیں کہ ایک عمل ہمارے گھر میں نہیں ہوا. سنو، دل کے کان سے سنو، اگر یہ عمل ہم نے اپنے گھروں میں قائم نہ کیا تو ہمارے گھروں کا ماحول دین نہیں بنے گا. اور صرف یہ نہیں کہ گھر کا ماحول بے دینی کا ہوگا، احکامات ٹوٹیں گے، نہیں، خالی اتنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ برا دن، وہ برا وقت ہمارے پر نہ لائے، وہ برا دن، وہ برا وقت ہمارے پر نہ لائے کہ خود ہماری اولاد ہمارے سامنے یہ کہہ کر کے ہم سے دور ہو جائے کہ ہم نے اس کو اپنا ساتھی اس لیے بنایا ہے، اور اس کے ساتھ رہنے کو ہم نے اس لیے پسند کیا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں. ایمان کو چھوڑ کر کے بے ایمانی والی زندگی پر ہماری اولاد چلی جائے، یہ ہمارے لیے سب سے برا دن ہوگا. باپ نے ماں سے کہا کہ ذرا بیٹی پر نگاہ رکھو، مجھے اندازہ لگ رہا ہے کہ وہ موبائل سے کسی غیر سے باتیں کرتی ہے اور وہ غیر بھی ایمان والا نہیں. دھیان رکھو. تو ماں کہہ رہی ہے، سنو، ماحول اتنا بگڑ چکا ہے. یعنی زمانے کا بھی تازہ واقعہ سنو. ماں اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ تم بیٹی کے چکر میں کیوں پڑے رہتے ہو؟ بیٹی پڑھ لکھ رہی ہے، وہ اپنا خبر سمجھتی ہے، وہ کس سے بات کرتی کس سے نہیں بات کرتی، آپ کو کیا لینا دینا؟ یہ ماں کہہ رہی ہے اپنی بیٹی کی بات. یہ اس لیے ہو گیا کہ ہمارے گھروں میں ایمان کا حلقہ نہیں لگا، ہمارے حلقے نہیں لگے، جس کے نتیجے میں ہم دین سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم اپنے ایمان کی پرواہ نہیں. ایمان باقی رہے گا، چلا جائے گا، میرے بھائی کی پرواہ نہیں. اس لیے میرے بھائی دوستوں، ہمیں اپنے گھر کی فکر کرنی ہے، ماحول کی فکر کرنی ہے، اور بچوں کے اندر سارے اعمال قائم ہیں. یہ دعوت کی محنت ہے. اس محنت کے ذریعے سے یہ تو ہمارا ماحول ہوگا مسجد کے اعتبار سے، پھر قرب جوار کے اعتبار سے بھی ہماری محنت ہو، تاکہ قرب جوار کے تمام بستیوں کے اندر یہ دینی ماحول قائم ہو اور پوری دنیا کے ایک انسان تک اللہ کے دین کی بات پہنچے. اس کے لیے ہمیں اسی طریقے پر، جس طریقے پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو نہ چین سے بیٹھے، اپنے آپ کو چین سے بٹھائے نہیں، نہ آپ چین سے بیٹھے، نہ صحابہ کرام کو بیٹھنے دیا. برابر دین کے تقاضوں پر اللہ کے نبی خود پھرتے رہے اور صحابہ کرام کو پھراتے رہے. اور یہ بتا دیا اللہ کے نبی نے اپنے عمل کے ذریعے سے کہ لوگوں کی زندگیوں میں دین کو لانے کے لیے پورے دین پر چلتے ہوئے، پورے دین کو لے کر کے امت میں پھرنا اور امت کو دین کی دعوت دینا، اسی کے ذریعے سے امت کی زندگیوں میں دین آئے گا. اس کے لیے اللہ کے نبی نے صبر کیے. اور یہ بات بھی میں واضح کرتا چلوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار کیے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے اس کو یقین بنائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی سفر ہوا آپ کے صحابہ کے ساتھ یا صحابہ کرام کی جو جماعتیں اللہ کے نبی نے بھیجی، وہ خالص انسانوں کو ہدایت پر لانے کے لیے تھی. یہ بات یقین بنائیں کہ حضور کا سفر اور حضور نے جو جماعتیں صحابہ کرام کی روانہ کی، یہ ساری جماعتوں کی نقل و حرکت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت انسانوں کی ہدایت کے لیے تھی.
آگے تھی انسانوں کی ہدایت کے لیے تھی. آپ کہو گے کہ اللہ کے نبی نے اور صحابہ کی جماعت سے قتال بھی کیا, آپ بھی کہو گے, میں آپ کو سمجھاؤں گا. اس سے پہلے بات جان لو کہ جتنے نبی اللہ پاک اس دنیا کے اندر دیکھے ہیں, کسی نبی کو اللہ پاک نے انسانوں کی ہلاکت کے لیے نہیں بھیجا. انسانوں کی ہلاکت کے لیے کوئی نبی اللہ نے انسانوں کی ہلاکت کے لیے بھیجا. جب تمہیں بھیجے کہ جاؤ تاکہ انسان ہلاک ہو جائے, کسی نبی کو اللہ نے انسانوں کی ہلاکت کے لیے نہیں بھیجا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا تو آپ کو رحمت للعالمین کا لقب دے کر کے بھیجا. سارے عالم کے لیے آپ رحمت بن کر کے آئے. کیا بن کر کے آئے؟ تو جن کی صفت رحمت للعالمین ہے تو کیا ان کا کام جو کہ انسان کو ہلاک کرے, انسان ہلاک ہو جائے, ہلاکت کے لیے آپ آئے تھے؟ نہیں میرے بھائی دوستوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا. سارے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں, آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں. اس لیے آپ نے جو خود اپنے آپ کو اور صحابہ کرام کی جماعتوں کو نقل پر کھڑا کیا ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تھا. لیکن کہیں کہیں ضرورت اس بات کی پڑی اور ضرورت اس لیے پڑی کہ آپ کا دین, آپ جو دین لے کر کے آئے صرف مکے کے لیے نہیں, مدینے کے لیے نہیں, حجاز کے لیے نہیں, کسی ایک ملک کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے نبی جو تشریف لائے وہ پورے عالم کے لیے بڑھ کر کے آئے اور قیامت تک کے لیے بڑھ کر کے آئے. قیامت تک اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات پہنچائی جائے گی. اس کے لیے حضور چلے, صحابہ کو لے کر کے چلے, صحابہ کے مدد بنائے. اب جس راستے میں چلے علاقے کے لوگوں نے پتا چلا تو مقابلے پر آئے, انہوں نے رکاوٹ ڈالی تو حضور نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی اس رکاوٹ ڈالنے والوں سے کہا دیکھو کوئی فسادی لوگ نہیں ہیں, ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں, ہم تمہیں دنیا کی غلامی سے نکال کر کے آخرت کی وسعت میں لانے کے لیے آئے, انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلام لانے کے آئے, کفر اور شرک کی زندگی سے نکال کر کے ایمان اور اعمال کی زندگی لانے کے لیے آئے, دنیا کی تنگیوں سے نکال کر کے آخرت کی وسعت میں لانے کے لیے آئے. ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, تمہارا برا نہیں چاہتے, ہمیں تم سے کچھ لینا نہیں, تم کو تمہارا مال مبارک ہو, تم کو تمہاری حقوق مبارک ہو, تم کو تمہاری چیزیں مبارک ہو, ہم تم سے کچھ لینے نہیں آئے, ہم تم کو دینے آئے. یہ باتیں کہتے تھے, بہت سے لوگ ان باتوں کو مان لیتے تھے, بڑے انسان بن جاتے تھے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے, ہم نہیں مانیں گے. تو صحابہ کہتے تھے تم ہماری پہلی بات سن رہے ہو, یہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی, ایسا کرو ہم تمہارے درمیان میں رہیں گے, تو ہمیں دیکھو, تو ہمیں دیکھو, ہمارا چلن پھرن, ہماری اٹھک بیٹھک دیکھو, ہماری عبادت دیکھو, ہمارا رہن سہن دیکھو, ہماری بات چیت دیکھو, تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ ہم کیسے انسان ہیں اور تمہیں کیسا بنانا چاہتے ہیں. لیکن یہ جب تمہارے درمیان میں رہیں گے اس میں ہم تمہارے جان مال کی حفاظت کریں گے, اس کے لیے ہم تمہارے درمیان رہ کر کے تمہاری جان مال محفوظ رکھیں گے. ہم تم سے جزیہ لیں گے تاکہ تمہارے درمیان میں رہے, تو ہماری زندگی کو دیکھو. تو بہت سے لوگ کہتے ٹھیک ہے آپ ہمارے درمیان رہو, وہ تو تیار ہو گئے. بعد میں اللہ نے ان کو بھی بڑا اچھا انسان بنا دیا. بہت سے لوگوں نے کہا نہ تمہاری بات سنیں گے, نہ ہم جزیہ دیں گے, اور آگے جانے نہیں دیں گے. تو صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے اتنی دیر کے لیے اجازت دی, اتنی دیر کے لیے اجازت دی, اتنی دیر کے لیے اجازت دی کہ جو شدت کے ساتھ مقابلے پر ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ان سے مقابلہ کیا جائے. ضرورت پڑے تو ان کا آپریشن کر دیا جائے, آپریشن کر دیا جائے. آپریشن کرنے میں بوڑھوں کو نہیں کیا جائے گا, بچوں کو نہیں کیا جائے گا, عورتوں کو نہیں کیا جائے گا. پوری اسلام کی دعوت پیش کی جائے گی. دعوت پیش کرنے کے بعد ان کے ساتھ بھی حتی الامکان اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ کم سے کم ان سے اسرائیل کا مقابلہ ہو, اور
زیادہ فکر اس بات کیوں کہ کسی بھی طریقے سے دین کو سمجھ لے، جان لے، اچھے انسان بن جائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاریخ میں سیرت کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ تھا اس کا مقصد، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر کے آئے ہیں. آپ کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی بہترین کے لیے آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی انسانیت کی ہدایت بن کر کے آئے، تو ساری دنیا میں جانا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کا بات کے پہنچانے کی تھی. لہذا ہمیں اپنی مسجد میں، اپنے محلے میں، قرب جوار کی بستیوں میں اور پورے عالم میں مردوں میں، عورتوں میں امت کے ہر طبقے میں دین کی بات کو اسی طریقے میں لے کے چلنا ہے، اسی طریقے سے پیش کرنی ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، محنت کی. اس کا سارا نمونہ ہم سب کے سامنے ہے. تھوڑا میں نے اشارہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی تفصیل کی. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قربانیوں پر کھڑا کیا، مجاہدوں پر کھڑا کیا، جو تکلیفیں ہیں ان کو برداشت کیا. صحابہ کرام کو بھی اللہ کے راستے سے نکلنے پر مجاہدے میں تیار کیا اور یہ کہا کہ اللہ کے راستے سے نکلنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی آدمی اپنی کسی جائز ضرورت کی بنا پر کی، تقاضے پر، جائز ضرورت کی بنا پر رک جائے گا تو یہ بھی اللہ کی نگاہ میں گنہگار بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ گنہگار بن جائے گا. اس اللہ کے نبی نے برابر پر اپنے آپ کو گرایا اور صحابہ کی جماعت بھی بنائی. یہاں تک اللہ کے نبی فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جتنی جماعت اللہ کے راستے میں جائے میں ہر جماعت کے ساتھ جاؤں، لیکن اگر میں جاتا ہوں تو میرے سارے صحابہ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور میرے سارے صحابہ کے پاس جانے کی سہولت نہیں ہے، ان کے پاس انتظام نہیں ہے اور میرے پاس بھی اتنا انتظام نہیں ہے کہ میں اپنے سارے صحابہ کے لیے انتظام کر سکوں. اس لیے میں ہر جماعت میں نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ میں چلا جاؤں اور میرے صحابہ نہ جائے تو ان کو تکلیف ہوگی، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے گھروں تکلیف ہو. اس لیے اللہ کے نبی خود بھی تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی نے جماعتیں بنائی اور اس طریقے سے اللہ کے نبی نے جماعتوں کی تشکیل کی اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بھی بتائے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت بھی بتائی، اللہ کے راستے میں نہ جانے کا نقصان بھی سمجھایا. یہ بات بھی ہم سب کے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. یہ یقین بنائے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا حکم ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہمیں یقین بنائے. دوسری بات، اللہ کے راستے میں نکلنے پر اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کا اللہ کا وعدہ ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہماری عبادات زمین سے عرش تک پہنچ جائے اور وہ عبادات مقبول بھی ہو. ہماری عبادات زمین سے عرش تک پہنچ جائے، وہ عبادات مقبول بھی ہو. یاد رکھو ان عبادات پر اجر ملے گا، نیکیاں ملیں گی، اللہ خوش ہوگا. لیکن ان عبادات پر اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں. اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں. عبادات پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں. اللہ کی مدد کا وعدہ دعوت پر ہے. اگر وہ اللہ کے راستے میں دین کی دعوت میں لکھیں گے تو اللہ کی مدد ملے گی، اور اللہ کے راستے میں دین کی دعوت میں لکھیں تو اللہ کی طرف سے غیبی نصرتیں، غیبی مددوں کا اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دین کی برکت سے انسانوں کو ہدایت دے گا. کیا دے گا؟ انسانوں کو ہدایت دے گا. اللہ کے راستے میں اگر ہم نہیں نکلے تو اللہ ناراض ہوگا، زندگیوں سے دین نکلے گا، دوسروں میں دین کیا جائے وہ ہماری زندگیوں سے دین نکل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی ہماری اگر دین کی دعوت میں ہم نہ گئے
تو اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت ہے. ہم اپنے آپ کو ارتداد سے نہیں بچا سکتے, ارتداد سے نہیں بچا سکتے. ارتداد کی 3 قسمیں ہیں: قولی ارتداد, ذہنی ارتداد, قلبی ارتداد. قولی ارتداد اس میں ہم سب مبتلا ہے, ذہنی ارتداد اس میں بھی ہم سب مبتلا ہے, اور دل سے بھی اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے, اس کے کگار پر ہم کھڑے ہوئے ہیں, اس سے کگار پر کھڑے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتد ہو چکے, غیر داخل ہو گئے. میرے بھائیوں, اس لیے اللہ کے نبی نے جماعت روانہ کر دی. اللہ کے نبی جماعت روانہ کر دی. ایک صحابی ہے, جمعہ کا دن تھا, اللہ کے نبی جماعت روانہ کی. اس جماعت سے اللہ کے نبی فرمایا, وہ جماعت سے اللہ کے نبی فرمایا, جماعت کے امیر زید بن حارثہ ہو. اور اللہ کے نبی نے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ایسی اہمیت, ایسی ضرورت, اللہ کا اتنا بڑا حکم, اللہ کا اتنا بڑا حکم, اور اپنی نبوت کی بہتر کا مقصد اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو ایسا سمجھایا تھا. سنو, دل کے کان سے سنو. بہت سارا واقعہ میں نے سن کے ایک واقعہ خالی سناتا ہوں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی عمر میں ماں باپ سے بچھڑ گئے. ایک قافلے والے ان کو مل گئے, ان کو ڈک لے آئے, مکے میں آ کر کے شہید کیا, غلام کر کے. ان کے ابا کو اپنے بیٹے زید سے بڑی محبت تھی. زید کی جدائی میں رویا کرتے تھے, تلاش کرتے تھے, جہاں پتا چلا نکل جائے وہاں جاتے تھے, لوگوں کو بتاتے تھے میرے بیٹے زید کو لے آؤ, میں بہت بے چین ہوں. اور یہ کہا کرتے تھے اے زید میں تمہیں تلاش کرتا رہوں گا اور اپنے بعد والوں کو صرف دیا ہوں گا. اور زید سے پتا نہیں, اے زید مجھے پتا نہیں کہ تمہیں نرم زمین نے اپنے اندر لیا یا سخت زمین لے لیا. یہ رویا کرتے تھے, بہت پریشان. وہاں کے کچھ لوگ حج میں آئے, انہوں نے مکے میں زید کو دیکھا, جا کر کے ان کے والد کو بتایا ہم نے تمہارے بیٹے زید کو مکہ میں دیکھا. اچھے لوگوں کے پاس ہوئے, وہ اپنے بھائی کو لے کر کے مکے آئے, معلوم کیا تو پتا چلا کہ زید حضور کی غلامی میں, حضور کی غلامی میں. میں حضور کی غلامی میں ہوں. معلوم کیا تو ان کے باپ حضور کے پاس آئے, کہنے لگے ہم آپ کے پاس بڑی امید کے ساتھ آئے ہیں, کیا امید ہے, آپ ہمارے پر احسان کر دیں. پھر کون سا احسان؟ کہا میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے, آپ میرے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں, جو معاوضہ, جو بدلہ, جو قیمت آپ کو ہم دیں گے. کہا بس اتنی سی بات ہے. کہاں؟ کہا کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جانے کے تیار ہے تو ہمیں کوئی دقت نہیں, آپ نے بیٹے کو لے جاؤ. زید بلائے گئے, زید آئے, چھوٹی سی عمر میں زید آئے. حضور نے پوچھا یہ کون ہے, کہیں میرے ابا ہے. کہا یہ کون ہے, کہیں میرے چچا ہے. حضور نے فرمایا ان کے ابا سے کوئی کیا کہنا ہے, کہا بیٹے. ان کے ابا نے کہا بیٹے زید میں تمہیں لینے کے لیے ہوں, تمہارے ساتھ چلو. سنو, دل کے کان سے سنو, 55 کی عمر ہے, حضور کے پاس ہے, اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں اے ابا میں حضور کو چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. باپ نے کہا ہے بیٹی آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کرتے ہو. ہمیں غلام سے بات کروں گا لمبی بات ہو جائے گی. غلامی ایک تصور ہے, غلامی ایک زندگی تھی جس کا کوئی اختیار نہیں. باپ نے کہا اے بیٹے آزادی کے مقابلے میں غلامی پسند کرتے ہو. کہا ہاں, میں حضور کا ساتھ چھوڑ کے حضور کے پاس سے میں آپ کے پاس نہیں جا سکتا. جو بیٹا 55 کی عمر میں باپ کی ساری محبتیں معلوم ہونے کے بعد اور بیٹے کو جو باپ سے محبت تھی حضور کی محبت میں باپ کے ساتھ جانے کے تیار نہیں ہوا. آج وہی زید ہے, عمر بڑی ہو چکی ہے, بیٹے اولاد بھی ہو چکی ہے. اس موقع پر اللہ کے نبی نے جماعت بنائی اور جماعت بنا کے فرمایا کہ جماعت کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے. اور آگے اللہ کے نبی فرمایا کہ سنو, اس جماعت کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے.
لیکن جب وہ شہید ہو جائیں گے تو اس کے بعد جماعت کے امیر جعفر بن ابی طالب، یعنی اللہ کے نبی بتا رہے اے زید میرے پاس سے جا رہے ہو، میری یہ تمہاری آخری ملاقات ہے، اب تم جاؤ گے واپس نہیں آؤ گے۔ وہ محبت حضور کے ساتھ جو بچپنے کے وقت میں تھی، جس محبت کی بنا پر حضرت زید نے باپ کے ساتھ ماں کے پاس جانے سے انکار کر دیا، آج وہ حضور کے ساتھ کی محبت کتنی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے، لیکن آج اس محبت کو جو حضور کے ساتھ ان کو پیش کیا محبت کے باوجود دین کے تقاضے پر اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اللہ کے نبی تشکیل کی، تو ساری محبتوں کے حوصلے اللہ کے حقوق کا یقین بنا کر کے، نبی کی بےعزت کا یقین بنا کر کے، اپنے اللہ کے حکم کی ذمہ داری کا یقین بنا کر کے، ساری محبتوں کے ہوتے ہوئے اللہ کے راستے میں چلے گئے، اللہ کے راستے میں چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں کو دوستوں، میں اپنے کو بھی آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے ایمان اور ہمارے خبر پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ ہمارے اوپر اللہ کا حکم اس لیے کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی، انسان ایمان کی طرف، اعمال کی طرف، اللہ کی طرف جائیں گے۔ اس اللہ کے نبی نے جماعتیں روانہ کی، اس میں 3 صحابی گئے، لمبا واقعہ، بات میری لمبی ہو گئی تھی۔ اس موقع پر یہ اللہ کے لیے بھیج دیا، اس میں ایک صحابی عبداللہ ابن رواحہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اس کے بعد یہ بن جائیں گے، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ عبداللہ ابن رواحہ سوچا کہ جمعہ کا دن ہے، میں اپنی زندگی کا آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لوں، جمعہ کے بعد دعا کر کے چلا جاؤں گا۔ اس کے لیے رکے اور جمعہ کی جمعہ میں چلی گئی۔ نبی کے ساتھ کی نماز میں آئے، عبداللہ ابن رواحہ کو دیکھا، کہ عبداللہ کی نماز میں نہیں گئی، کہ یا رسول اللہ تیار ہوں، سوائی تیار ہے، آپ کے پیچھے زندگی کا آخری جمعہ، آپ کی آخری تقریر سن کر جو واپس جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ تم جو صبح نہیں گئے اور جو نماز صبح چلی گئی، تمہارے ان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہا آدھے دن کا۔ سنو، دل کے کان سے سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کتاب میں لکھا ہوا ہے سارا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عبداللہ تم یہ سمجھ رہے ہو تمہارے ان کے درمیان میں آدھے دن کا فاصلہ ہے، حالانکہ تم ان سے 500 سال کے بعد جنت میں جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ کے نے فرمایا اے عبداللہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ان کے درمیان میں آدھے دن کا فاصلہ ہے، حالانکہ تمہارے ان کے درمیان کا فاصلہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، کہ مشرق و مغرب میں جتنی دنیا ہے تمہارے ان کے درمیان اتنی دوری ہو گئی۔ اور آگے کی بات دل کے کان سے سنو، اللہ کے نے فرمایا کہ یہ ہے عبداللہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ آدھے دن کا فاصلہ ہے، حالانکہ صبح میں جانے والی جماعت کو اللہ نے جو اجر و ثواب دے دیا، خدا تم کو ساری دنیا کا مالک بنا دے، ساری دنیا کے تم بادشاہ بن جاؤ، اور ساری دنیا کو راہ خدا میں خرچ کر دو، صدقہ کر دو، تو کتنی نیکی بنے گی؟ یہ ساری نیکیاں بھی بنا کر کے تم اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو صبح میں جانے والی جماعت کو اللہ نے دے دیا۔ یہ اللہ کے نبی نے اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت، فضیلت بتائی، ضرورت بتائی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، یہ بات ہم سب یقینی بنائے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر اللہ کی ناراضگی ہے۔ 3 سال کے موقع پر نہیں گئے، 50 دن تک اللہ کے نبی ان کے کہیں بھیجا، نہ ان سے کوئی سلام کرے، نہ ان سے کوئی کلام کرے، اور صرف یہی نہیں کہ ان سے سلام کلام بند کر دیا گیا۔ سب سے بڑی بات جو ہم سب کے لیے بہت زیادہ فکر کی ہے وہ یہ ہے کہ صحابی رسول ہے، اجلۂ صحابہ میں تھے، بڑے صحابہ میں تھے،
हुजूर के मोतबर हैं, एक मरतबा अल्लाह के रास्ते में नहीं गए, उससे पहले गए, बाद में बराबर जाके गए, उस एक मौके पर अल्लाह के रास्ते में नहीं गए। सुनो दी के कान से सुनो, एक मत अल्लाह के रास्ते में नहीं गए। तो ईसाई बादशाह के अंदर इस बात का हित पैदा हो गया, लालच पैदा हो गया, उसके अंदर तमन्ना बन गई और उसके दिल में बात आ गई कि इनको इनके दीन से फिरा दिया जाए। सहाबे रसूल को हुजूर की मौजूदगी में, हुजूर के जमाने में एक वक्त अल्लाह के रास्ते में नहीं गई, तो उनको उनके दीन से हटाने के लिए ईसाई बादशाह में लालच पैदा हो गया। मेरे भाइयों, अगर हम अल्लाह के रास्ते में नहीं जाएंगे तो आज पूरी दुनिया में बातिल फैला हुआ है, बातिल हर तरफ से हमारे ईमान पर डाका डाल रहा है, हमें आवाज से दूर कर रहा है, हमारे माहौल को गंदा कर रहा है। अगर अपने दीन की दावत पर नहीं होगी तो बताओ हम अपने दीन पर कैसे कायम सकते हैं। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, इसे नहीं कि जमात वाले कहते हैं, ये जमात वाले नहीं, ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि हमें पूरे दीन पर चलना है, पूरे दीन को लेकर के उम्मत में फिरना है, ताकि पूरा दीन हमारी में आए और पूरा दीन मस्जिद में आए। यही अल्लाह का हुक्म है, ये हमारे नबी की बेशक है, हमारे लोग आने का मकसद है और ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, अब तक की जिंदगी में यकीन हम को कोताहियां हुई है, कसूर हुआ है, हम नहीं कर पाए। अल्लाह तक की जिंदगी को माफ फरमाए, कसूर को माफ फरमाए। अब जो जिंदगी बची हुई है तय कर लो, जब तो इंशाअल्लाह पूरे दिन पर चलना है और पूरे दिन को लेकर के उम्मत में फिरना है। या तो हमारी खबर आए खुदा